اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، موقع کی مناسبت سے ہمیشہ آپ کی خدمت میں کچھ اہم واقعات اور باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم تقریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تقریر کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار ظلم و استطاعت کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے اور ظلم و ستم کی چکی میں پیستے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک چمکتا ہوا ایسا روشن ستارہ دکھائی دیا کہ جس کی چمک نے دو جہاں کو تابندگی سے منور کر دیا۔ ربیع الاول کا وہ دن کہ جس کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ربیع الاول کے وہ دن جب بی بی آمنہ کے پاک گھر میں ولادت اور باسعادت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مختار، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ کعبے کے بت منہ کے بل گرے اور تمام دنیا کے آتش گرے بجھ گئے۔ توحید کے پیغام کو بنی نوح انسان کی ارواح میں داخل کرنے والا، پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے والا، سچ کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا، اس جہان فانی میں جب ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام مکاری اور فریب کے ساتھ دہل کر رہ جاتا ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ ربیع الاول کا ہی وہ دن ہے کہ جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت لیے ایک ایسا چراغ جلا کہ جس کی روشنی تا قیامت تک پوری کائنات میں جگمگائے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان لازوال پر 14ویں کا چاند بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس دن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقلص مل گیا، جمی کو سجدہ مل گیا، جمی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کا امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سکیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، غازیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفِ پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑی ہوں یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑی ہوں وہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ 12 ربیع الاول کا دن
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی بنائے نہیں جاتے، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا کہ رسول آئے، کسی نے کہا نبی آئے، لیکن میں اس دن یہ کہوں گی کہ صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کے کائنات کی تصویر آئی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر نورانی تھا؟ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، غبارے راہ کو بخشا فروئے وادی سینہ۔ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔